اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، چلہ کشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، اثارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کے مسائل خود حل کرنا چاہتے ہیں، دوپہر 3 سے لے کر شام 6 بجے تک کال پہ بات ہو سکتی ہے۔ واٹس ایپ 24 گھنٹے اویلیبل ہوتا ہے۔ معزز خواتین حضرات، کافی سارے سوالات پر بات ہوگی۔ قرآن کریم میں سورۃ نمل میں عفریت جن کا ذکر آیا ہے، کیا یہ حمزات سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا نہیں؟ معزز خواتین حضرات، میں اس کو حمزات سے زیادہ طاقتور کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے حبیب کا، اللہ کے نبی کا اس کے ساتھ حکم لگ جاتا ہے، اس کی طاقت آ جاتی ہے۔ جس کو اللہ کا نبی حکم دیتا ہے وہ یقیناً اس کے اندر طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بہت سارے عاملین اس کے اندر اختلافات کریں گے، لیکن میں حدیث پاک اور شریعت کی روشنی سے جب دیکھتا ہوں تو وہ گفتگو کرتا ہوں۔ اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کو لینے کے لیے جب آ رہی تھی تو اونٹ کی اونٹنی بالکل کمزور تھی، لاغر تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر تشریف لے جا رہی تھی تو ان کی اونٹنی جوان ہو چکی تھی، اس کی سپیڈ بڑھ چکی تھی۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ اللہ کے حبیب اس اونٹنی کے اوپر تشریف فرما تھے، اس وجہ سے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو مقام دیا۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کے ساتھ حکم ہے، تو اس وجہ سے عفریت جن کی طاقت زیادہ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے حمزات کو حاضر نہیں کیا ہوتا، کیا کوئی عامل اس کے حمزات کو بھی قید کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے اندر دونوں آپشن موجود ہیں، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ جو بہت بڑے جادوگر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ٹرک، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ کون سا حمزات طاقتور ہوتا ہے، مرے ہوئے انسان کا یا زندہ انسان کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزات کوئی بھی ہو، انسان سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، انسان سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور نمبر 2 پر جو حمزات بندہ مر جاتا ہے تو وہ بالکل اس سے چلا جاتا ہے یا کوئی بھی قید کر لیتا ہے، تو ساروں کی کیپیسٹی ایک ایک ہوتی ہے، سارے معاملات اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو اس کو قید کرتا ہے، اگر اس کے اندر دم خم ہے تو اس سے کام بھی لے سکتا ہے، ورنہ وہ آپ کو اس کا غلام، آپ اس کے بن جائیں گے۔ بھائی صاحب، حمزات کے بارے میں صوفیاء کرام الگ بولتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ صوفیاء کرام کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے الگ سے بھی ہیں، وہ شریعت سے بھی تھوڑا سا الگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں الگ آتے ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، ہر کسی کے اپنا بات، وہ کہتے ہیں کہ تسی ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا، ہر کسی کے اپنے معاملات ہیں۔ بھائی، جب انسان زندہ ہوتا ہے تو تب اس کا حمزات نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس کا انسان کا فوت ہو جاتا ہے تو تب بھی اس کا ساتھ رہنے والا حمزات کو کیا حمزات بولتے ہیں؟ حمزات کا جو لفظ ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کی طرف سے ایک نام دیا گیا کہ ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، ایک فرشتہ ہوتا ہے، دوسرا حمزات ہوتا ہے۔ بہت سارے تابعین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلم کا حمزات کمزور ہوتا ہے، اور کفار کے جو لوگ حمزات ہوتے ہیں ان لوگوں کے طاقتور ہوتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو مسلمان ہے اس کو اللہ رب العزت کی پاک ذات کی طرف سے خاص طاقت ہے، اس کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ بہت سارے ہمارے، جس کو ہم صوفیاء کرام کہتے ہیں، یا ہم نے جن کو صوفی بنا ہوتا ہے، جو صوفی تو اس کو کہتے ہیں جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ ان کو صوفی سمجھتے ہیں جو ننگے تڑنگے ہوتے ہیں، لباس نہیں ہوتا اور بال نہیں کاٹتے، داڑھی کو بڑھایا ہوتا ہے اور غسل نہیں کرتا، ہم اس کو صوفی کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جو ان کے معاملات ہیں، تابعین کے معاملات، ان کے ساتھ بھی یہ معاملات نہیں ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اگر مسلمان ہے، مسلمان کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو تابعین کا لفظ کہہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ لقب لگا کے ان کے ساتھ کوئی چیز روایت کر دیتے ہیں، وہ غلط ہوتی ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی تابعین یا تبع تابعین کے یہ کہے کہ مسلمان کے پاس طاقت نہیں ہے، غیر مسلم کے پاس طاقت ہے، کیونکہ حقیقی طاقت وہ مسلمان کے پاس ہے۔ لیکن انسان جو مسلمان ہے، یہ صرف شریعت سے جب ہم ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی سزا ہمیں دیتے ہیں۔ السلام علیکم، عملیات کے لیے چلہ کشی کرنے کے لیے اچھی کتاب کون سی ہے، نام بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید علی حسین شاہ صاحب کی جو بکیں ہیں وہ بھی کافی بہترین ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کچھ خرافات ان کے اندر داخل ہے۔ نمبر 2 پر اقبال نوری صاحب کی ہے شمع شبستان، اس کے اندر بھی بہت سارے چیزیں ایسی ہیں، گر بتائے گئے ہیں،
اور کافی ساری چیزیں اس کے اندر بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں سید علی حسین شاہ صاحب کی کتابوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کافی بہترین ہیں۔ اور باطنی آنکھ کا 41 دن کا عمل کا پرہیز بتا دیں جو قبرستان میں کی جاتی ہے قبر کے پاس۔ میرے محترم، اس پر جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر مکمل لوازمات ساری چیزیں موجود ہیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری بہتری ہوگی۔ السلام علیکم عامل صاحب، دکان پر طرح طرح کا جادو کرتے ہیں لوگ، ایسی دکان کی حفاظت کے لیے کچھ بندش کا عمل بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آسان عمل اس دن بھی میں نے بتایا تھا، اس سے بھی آسان عمل آج آپ کو بتاتا ہوں، جو بندہ یہ کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی کچھ بھی جادو کے اثرات نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے صبح جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے سورۃ یاسین شریف اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے۔ پڑھنے کے بعد اول آخر 3 مرتبہ تو ابراہیمی پڑھ لیں، ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے تھوڑا سا پی لیں، تھوڑا سا دکان کی چاروں کونوں کے اندر چھڑکاؤ کر دیں، ہلکا سا ہاتھ میں لے کے چاروں کونوں کے اندر چھڑکا دیں تو انشاءاللہ تعالی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ نمبر 2 پر سورۃ یاسین کی بہت ساری فضیلتیں اس کی آئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ہے کہ جو بندہ صبح اٹھتے ہی سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے دن کے کام اللہ رب العزت کی پاک ذات اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا یقین، ہمارا جو کامل یقین ہے وہ کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انسان نے روٹی بھی کھاتی، پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سارے کام اللہ رب العزت کے ذمہ ہے تو پھر ہم روزی کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ذمہ اللہ رب العزت نے لگایا، اس کے اندر برکت آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جب انسان میرے حکم مانتا ہے، میرے حبیب کے مانتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر اس کے ناک بن جاتا ہوں۔ تو وہ ہوتا ہے انسان ہی، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت ڈال دیتے ہیں، خاص نعمتیں، خاص برکتیں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان صحیح کام کرتا ہے، برے کام نہیں کرتا۔ السلام علیکم قاری صاحب، فقیری لائن میں پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل، فقیری لائن ہو یا عملیات ہو، دونوں طریقے سے آپ دوبارہ عمل شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کا استاد جو ہے وہ بندے کا پتر ہونا چاہیے، ورنہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے فیس آپ سے لے لے گا، آپ کو اس کے اندر ڈال دے گا، پھر آپ رجت کا بھی شکار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا استاد خاندانی ہے، حلالی ہے، تو پھر وہ آپ کو دوبارہ شروع بھی کرا سکتا ہے، دوبارہ اس کے اندر کامیابی بھی حاصل کرا سکتا ہے، آپ کو کسی مقام پہ لا کے کھڑا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے استاد کا کردار ہوتا ہے، اگر اس کی اچھی تربیت کی گئی ہے یقیناً وہ آپ کو اچھے مقام پر لا کے کھڑے کرے گا۔ اگر اس کے اندر لالچ ہے اور حسد ہے، یہ اس طرح کے معاملات ہیں، حرص ہے، تو پھر وہ آپ کو ناکام کر کے کھڑا کر دے گا، آپ کی تباہی کر دے گا۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا ادا، خدا پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔